اصلاحات سے ڈر رہے ہیں، اس لیے وہ نکلے ہیں، اور ہم مدارس کے بچوں کو اس دھرنے میں کسی صورت شامل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کیا مدارس کے بچوں کو آپ دھرنے میں استعمال کریں؟ جن کے دھرنوں میں شیرخوار بچوں کو لایا گیا تھا، وہ دینی مدارس کے ان طلباء کی بات کرتے ہیں جن کے ووٹ بن چکے ہیں، جو پاکستان میں اپنا ووٹ استعمال کرتے ہیں، اور آپ ان کو اس حق سے محروم کرتے ہیں کہ وہ ایک ناجائز حکومت اور جعلی الیکشن کے خلاف رائے دے سکیں اور میدان میں آ سکیں۔ یہ کارڈ تمہارا فیل ہو چکا ہے، مدارس والا کارڈ فیل ہو چکا ہے، اور اس سے کوئی اثر ہمارے مدارس اور طلباء نہیں لے رہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ مدارس کی تعداد اس پورے سیلاب میں بہت معمولی ہوتی ہے، آٹے میں نمک کے برابر۔ اب مدرسوں کا ایشو لے کر آپ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، اصل میں بین الاقوامی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نیو یارک میں اس نے کس سے ملاقات کی ہے، جارج سوروس بدنام زمانہ، جو این جی او چلاتا ہے اور دنیا میں تعلیمی اصلاحات کے نام پر اربوں فنڈ تقسیم کرتا ہے۔ اس بدنام زمانہ یہودی کے ساتھ ملاقات کر کے پاکستان میں تعلیمی اصلاحات کا ان کا ایجنڈا ظاہر کر رہا ہے کہ وہ دینی علوم میں اصلاحات کی بات نہیں ہے، وہ پاکستان کے نظام تعلیم کو مغرب کے تابع بنانا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں جو اس بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں سازش کرتے ہیں، ان کے جو سازش ملکوں کے خلاف سازشیں کرتی ہیں، جو ایسے سازشی عناصر کے ساتھ دوستیاں بڑھائیں اور وہ یہودی ہوں، اور پھر ہمیں کہیں کہ ہم تو پاکستان میں مدارس کی اصلاحات چاہتے ہیں۔ تم نے مدارس کے طلباء میں جو انعامات تقسیم کیے ہیں، یہ تم نے ہمیں کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملا، کوئی پذیرائی نہیں ہے ان کی، یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب، یہ ٹریڈ بزنس اور انڈسٹریلسٹ کے ساتھ ایک اجلاس میں نکے کے ابا نے کہا ہے کہ ہم اس حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں اداروں سے کہنا چاہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں، میں بیوروکریسی سے کہنا چاہتا ہوں، میں پولیس سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی ناجائز حکومت کی پشتیبانی نہ کریں، ان سے دستبردار ہو جائیں۔ ہم اپنی پالیسی دے چکے ہیں کہ ہم اداروں سے تصادم نہیں چاہتے، ہم اداروں کا احترام کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ایک بہترین تعلق جو ایک ریاست کے ادارے کے ساتھ ہونا چاہیے، اس معیار کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اب اگر ادارے خود ہی عوام کے ساتھ تصادم لینے کی پالیسی اختیار کرتے ہیں، آنے والے کل میں قصور کس کا ہوگا اگر اداروں کو نقصان پہنچے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیں گا، کل سینئر سرمایہ وزیر عاطف خان نے بیان دیا کہ مولانا صاحب کو اسلام سے زیادہ اسلام آباد کی فکر ہے، یا آپ انہیں کہنے پہ جا رہے ہیں جو سلیکٹر ہیں، جن کو سلیکٹ کیا وہ ہٹا گئے ہیں موجودہ حکومت سے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھیے، اگر اسلام آباد جانا برا ہے تو اس کا نام اسلام آباد کیوں رکھا ہے؟ اسی لیے رکھا ہے کہ پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے، اور ہم نے اگر اسلام کے حوالے سے پیش رفت کرنی ہے تو وہ بھی تو اسلام آباد ہی سے ہوگا نا۔ تو اس اسلام آباد سے جس سے تم بین الاقوامی سازشوں کے لیے استعمال کرتے ہو، ہم نے آپ سے اس اسلام آباد کو پاک کرنا ہے۔ جی، انسانی فطرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ اب اس سے مایوس ہوں، اکتائے ہوئے ہوں، اور وہ بھی چاہیں کہ اس سے کسی طرح جان چھوٹ جائے۔ لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اتنی واضح ناکامیوں کے بعد، اتنے واضح بحرانوں کے بعد بھی وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے، تو مجھے اس عقل و خرد پر حیرت ہوتی ہے۔ مولانا صاحب، حکومت کے کچھ حلقے بڑے کانفیڈنٹلی یہ بات کہتے ہیں کہ 27 اکتوبر سے پہلے کچھ ایسا ہو جائے گا کہ مولانا صاحب اپنا ارادہ بدل دیں گے۔ ایک یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود کو جمہوریت کو تقویت دینا کوئی آپ سے سیکھے، لیکن آج آپ اس جمہوریت میں مزاج لے کے آ رہے ہیں، کافی مسائل تو ہوں گے، سڑک پر جانا ہوگا، کیس بھی برداشت کرنے ہوں گے، ڈنڈے بھی، بہت سارے مسائل ہوں گے۔ ہم نے جب احتجاج کیا ہے، الیکشن کو تسلیم نہیں کیا، تو ہم عوام کی طرف گئے، تو اس سے بڑی جمہوریت اور کیا ہو سکتی ہے؟ مذہبی لوگ ہونے کے باوجود، داڑھی پگڑی والے کے باوجود، سب سے بڑی طاقت
وہ جمہوریت کا ساتھ دے رہی ہے, وہ آئین کے ساتھ کھڑی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے خلاف بات کر رہے ہیں. پہلی بات کیا کی تھی آپ نے؟ 27 اکتوبر سے کچھ ہو جائے گا. ہاں, 27 اکتوبر سے پہلے 27 اکتوبر سے پہلے کوئی جو بڑی تبدیلی آ سکتی ہے ہماری اسٹریٹجی میں, وہ جعلی حکمران کے استعفے کی صورت میں آ سکتی ہے, اور یہی سب سے بڑا امکان ہے. ملگری دے دعا دے فارم کے مولانا صاحب نے تاریخ کے لیے بھی آپ سے ریکویسٹ کی ہے 27 اکتوبر کے علاوہ کوئی تاریخ اس طرح نہیں, وہ اتفاق کر لیا ہے سب نے. ابھی پہلے بات چل رہی تھی لیکن اب ختم ہو گئی. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ قاضی حسین احمد کے 3 دھرنے, پھر اس کے بعد عمران خان کے 126 دن کا دھرنا, اس کے علاوہ قادری کا دھرنا اور رضوی کے دھرنا اور آپ کے دھرنے, ان میں کیا فرق ہے؟ یہ آزادی مارچ ہے, اور اس میں آپ دیکھیں گے کراچی سے لے کر تربت اور مکران سے لے کر چترال اور گلگت بلتستان سے لے کر دنیا اس طرف آ رہی ہوگی, آپ کو نظر آئے گی. کوئی راستہ ایسا نہیں ہوگا جہاں سے عوام اسلام آباد کی طرف نہ آ رہے ہوں. یہ دھرنے ورنے کا لفظ چھوڑ دیں, یہ آزادی مارچ ہے, اور بڑی سنجیدہ صورتحال ہے اس وقت. عام آدمی کے کرب جو ہے اس کی ایک نمائندگی ہے, کسی خاص ایشو پہ نہیں ہے. مجموعی طور پر ملک ڈوب رہا ہے, مذہبی حوالے سے, اقتصادی حوالے سے, اخلاقی حوالے سے, تہذیبی حوالے سے, خارجہ پالیسی کی ناکامیاں, کشمیر کے حوالے سے, ہر طرف ہم ناکامی اور ناکامیوں کا سفر کر رہے ہیں. اس سے ہم نے ملک کا رخ کس طرح پھیر رہا ہے کامیابیوں کی طرف. مولانا صاحب بریگیڈیئر اجاز شاہ صاحب 2-3 چینلز پر انہوں نے انٹرویو دیا, اور وہ کہتے ہیں مولانا صاحب بڑے سیزن پالیٹیشین ہیں, اور وہ میں جتنا انہیں جانتا ہوں تو میں جتنا انہیں جانتا ہوں تو وہ اسلام آباد نہیں جائیں گے. ان کو اتنی تسلی کیسے؟ میرے خیال میں کل آپ نے سن لیا نا کہ ہمارا تو یہ خیال نہیں تھا. آپ خیال آ گیا نا ان کا. اسلام آباد کے علاوہ باقی شہروں میں خاص طور پر KP اور جو پنجاب ہے وہاں پر کوئی شیڈول بھی بنایا ہوا ہے کہ اس کے آزادی مارچ کے ساتھ ساتھ باقی شہروں میں بھی ہم بہت سی باتیں وقت سے پہلے ڈسکلوز نہیں کر رہے ہیں. ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ ہدایات دینی ہے. مولانا صاحب کیا اس آزادی مارچ کے لیے چندہ اکٹھا کیا گیا ہے؟ بالکل کریں گے, یہ ہمارا حق ہے, کیوں نہیں کریں گے. کہاں سے پیسے لائیں گے ہم؟ ہمارا کارکن عام آدمی, غریب آدمی ہمیں 100 روپے 200 روپے چندہ دیتا ہے, اور شور کتنا مچایا گیا اس کے اوپر. دینا چاہتے تو بھی اگر آپ دینا چاہتے ہیں ہم آپ سے بھی بھیک مانگ رہے ہیں کہ چندہ دو خدا کے لیے, کیونکہ اخراجات تو آئیں گے اس کے اوپر. ہم کسی باہر ملک سے یہودی سے تو پیسے نہیں لے رہے, ہم کسی مغرب سے تو پیسے نہیں لے رہے ہیں جی. ہم تو اپنے کارکنوں سے چندے مانگ رہے ہیں, اپنے دوستوں سے مانگ رہے ہیں, بازاروں میں جا رہے ہیں. تو یہ کون سے عیب کی بات ہے؟ ہر مسئلے کو ایسا ایشو بناتے ہیں کہ میڈیا کے زور سے وہ دنیا میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مولانا صاحب جب بھی اس طرح کا کوئی سیاسی مسئلہ ہے تو جس پارٹی کی بھی حکومت ہو, جو بھی ابھی جب پوزیشن میں ہے, تمام کو آپ نے صحیح نیک مشورے ان کو سپورٹ بھی کیا ہے. لیکن جب آج آپ کی آزادی مارچ سے ان کے بیانات کو کس طرح کھل کر نہیں ہے, تو کہتے ہیں ساتھ دیں گے, تو کہتے ہیں صرف سپورٹ کریں گے. دیکھیے اس میں تھوڑا یہ بھی عرض کر لیں, نون لیگ جو ایک بڑی پارٹی ہے, نواز شریف صاحب جیل سے کہتے ہیں کہ ہم دھرنے میں شرکت کریں گے. شہباز شریف جو باہر بیٹھے ہوئے وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح دوڑ رہی ہے. کیا کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں سب ٹھیک ہے معاملہ. البتہ آج یہی سب سے بڑا ایشو ہے کہ اپوزیشن کو اس طرح دکھایا جائے. ظاہر ہے کہ ہر پارٹی